واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے امت پر حقوق کا ذکر و بیان ہوگا۔ انسانوں پر اللہ کے بھی حقوق ہیں، رسول اللہ کے بھی حقوق ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بھی حقوق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، جنہیں اللہ نے خود اپنے نبی کی صحبت، معیت، نصرت اور رفاقت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے، امت مسلمہ پر ان کے کیا کیا حقوق ہیں؟ چند ایک کا تذکرہ کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا سب سے پہلا حق ان سے محبت و عقیدت ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ دل سے محبت کی جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الایمان میں روایت آتی ہے، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے، وآیت النفاق بغض الانصار، اور منافق ہونے کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کا طبقہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کے بارے میں اپنی امت کو نصیحت فرمائی۔ فرمایا، اللہ اللہ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ بھی میرے بغض کی وجہ سے رکھا۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا صحابہ کرام کی محبت ایمان کی نشانی ہے، محبت رسول کی علامت ہے، اور ان کا بغض یہ نفاق ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض اور عداوت کی وجہ سے ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہم سب پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان کی نفرت، عداوت، حسد، بغض اور کینہ اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ دوسرا حق صحابہ کرام کا ادب و احترام اور تعظیم و تکریم ہے، ان کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، رضی اللہ عنہ کے بغیر ان کا نام نہ لیا جائے، اور ان کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، احترام کرو، اس لیے کہ وہ تم میں بہترین ہیں۔
تم میں کوئی بھی ان جیسا نہیں۔ بعد کی امت کے سارے عابدین و زاہدین مل کر بھی کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ انبیاء کے بعد ان کا مقام پوری انسانیت میں سب سے بلند و بالا ہے، وہ افضل و اعلیٰ ہیں، اس لیے ان کا حق یہ ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ صحابہ کرام کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، جبکہ بعد کے مسلمانوں میں اور صحابہ کرام میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اور چاندی خرچ کرے، صحابی کے سیر آدھ سیر جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا احترام، ان کی تعظیم بندے کے کلام سے چھل کے، جب ان کا تذکرہ ہو رہا ہو، عقیدت و محبت سے نظریں جھک جائیں، یہ صحابہ کرام کا پوری امت پہ حق ہے۔ تیسرا حق صحابہ کرام کا یہ ہے کہ ذہن و زبان کو ان کے بارے میں محفوظ رکھا جائے۔ ذہن کو محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کی بدگمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ان کے بارے میں حسن ظن کو قائم رکھا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعض اعمال ایسے ہیں بظاہر ان کی حکمت سمجھ میں نہیں بھی آتی، لیکن یہ ہے کہ حسن ظن کو قائم رکھا جائے کہ ان سے جو کچھ ہوا اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوا، ان سے جو کچھ ہوا اس میں امت کے فوائد تھے، امت کے لیے سہولت اور رحمت تھی، وہ امت کے لیے باعث برکت ہے۔ اہل علم نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ بھی ہو گیا، اگرچہ وہ تربیت کے دوران ہوا، تربیت کی تکمیل جب ہو گئی، پھر وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغوں سے سرفراز ہوئے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سے جنت کے وعدے کر لیے گئے۔ اور تربیت کے دوران اس قسم کے امور کا صادر ہونا یہ نبی کے کمال تربیت کے اظہار کے لیے بھی ضروری تھا، اور بھی اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام میں سے اگر اکا دکا افراد سے اچانک، عادت تو ان کی تھی نہیں، معمول تو گناہ کا تھا نہیں، اگر اچانک کسی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اس میں بھی امت کے لیے بہت ساری سہولتیں، رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں صحابہ کرام کے کسی فرد سے اگر خطا ہوئی، وہ خطا نہیں ہے، رحمت کی گھٹا ہے۔ صحابہ کرام سے سرزد ہونے والی خطائیں نہیں ہیں، بلکہ امت سے وفائیں ہیں۔ تو ان سے اگر کوئی خطا بھی ہو گئی تو وہ بعد والوں کے تبصرہ اور تذکرہ میں اس طرح نہیں آنی چاہیے کہ ذہن اور زبان غیر محتاط ہو جائیں، ذہن اور زبان محفوظ نہ رہیں، غیر محتاط ہو جائیں۔ اس لیے ان کا حق یہ ہے کہ ذہنوں کو بھی محفوظ رکھا جائے بدگمانی سے، زبانوں کو محفوظ رکھا جائے تنقید سے، تنقیص سے، برے لفظوں میں ان کا ذکر کرنے سے۔ صحابہ کرام میں جو مشاجرات ہوئے، آپس کے اختلافات، وہ ہم منصب تھے، اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ تھے، شاگردان رسول تھے، وہ آپس میں کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا معاملہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو کچھ کہے، دوسرا پہلے کو کچھ کہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اپنی زبان کو کسی کی بھی تنقید سے محفوظ رکھنا چاہیے، کسی کی بھی تنقید اور تنقیص میں مبتلا اور مصروف نہیں ہونا چاہیے، اور ذہنوں کو، دماغوں کو ان کی بدگمانی سے محفوظ رکھنا چاہیے، حسن ظن کو قائم رکھنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا امت پر تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق ان کا کیا ہے؟ تذکرہ بالخیر،
کہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اذکروا محاسن اصحابی، میرے صحابہ کے محاسن کو ذکر کرو، ان کے فضائل و مناقب کو ذکر کرو، ان کے خوبیوں اور کمالات کو بیان کرو۔ آپ نے فرمایا لا تذکروا مساوی اصحابی، میرے صحابہ کی برائیاں نہ کرو، ان کی تنقیص اور ان پر تنقید نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم میں سے کسی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا یہ صحابی کے سیر آدھ سیر جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کا حق امت پر یہ ہے کہ ان کا تذکرہ بالخیر کیا جائے۔ ان کے ذکر خیر کے فوائد بھی بہت سارے ہیں، ایمان کو تازگی ملتی ہے، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانیت کے افضل طبقہ سے نسبت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذکر خیر سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے، ہم نے کیسے رہنا ہے، ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے، ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، صبر اور برداشت کیسی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے ذکر خیر سے یہ سب چیزیں واضح ہو کر سمجھ میں آتی ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر خیر یہ ان کا چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق صحابہ کرام کا کیا ہے؟ ان کے لیے دعائے خیر کرنا، دعائے استغفار کرنا۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ الحشر میں اہل ایمان کے 3 طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ اہل ایمان کے 3 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ مہاجرین کا ہے، دوسرا طبقہ انصار کا ہے، اور یہ دونوں طبقے صحابہ کرام میں تھے، صحابہ مہاجرین تھے اور انصار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شروع میں بخاری کی حدیث پڑھی کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ انصار سے محبت کرے، اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ انصار کا بغض رکھے۔ وہاں کے مخصوص حالات کو، احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی محبت اور ان کے بغض کی حقیقت کو ذکر کیا۔ باقی یہ نہیں کہ مہاجرین کے بارے میں آدمی ادھر ادھر بھی نکل سکتا ہے، ایسا نہیں۔ اس کے بارے میں بھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، سب صحابہ کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا ہے، اور اپنی امت کو صحابہ کرام کے بارے میں محتاط رہنے کا حکم دیا ہے، اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اہل ایمان کے 3 طبقے ہیں، ایک مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 ان کے متبعین۔ اللہ نے سورۃ الحشر میں تینوں طبقات کا ذکر کیا۔ مہاجرین کے لیے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ مہاجرین کا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ انصار کا، اسی سورۃ الحشر میں ان کے لیے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ وہ طبقے ہیں جن کے ایمان کی قرآن نے شہادت دی ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا کہہ کر۔ اللہ نے ان سے دنیا میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے۔ ایک ایک فرد ان طبقوں کا جنت کی بشارت پا چکا ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ تیسرا طبقہ اہل ایمان کا وہ ہے جو ان مہاجرین و انصار سے محبت کرنے والا ہے، ان کے بغض اور کینے سے اپنے دل کو صاف رکھنے والا ہے، اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنے والا ہے۔ یہ تیسرے طبقے کے ایمان کی شرط ہے جو اللہ نے سورۃ الحشر میں ذکر فرمائی۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مہاجرین و انصار کے بعد تیسرا طبقہ اہل ایمان کا وہ ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد آئے گا، اور اس کے ایمان کی شرط کیا ہے؟ یقولون، وہ یہ بات کہے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے گزر چکے، مہاجرین و انصار۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی کرے لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، پروردگار ہمارے دلوں میں ان اہل ایمان کا، مہاجرین و انصار کا کینہ نہ آنے دینا، ہمارے دلوں کو ان کے کینے سے ایسے صاف رکھنا جیسے آئینہ گرد و غبار سے صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں۔ گویا وہ اللہ سے اس کی رافت و رحمت کے واسطے دے دے کر یہ التجائیں کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو صحابہ کے کینے سے محفوظ رکھنا۔ یہ تیسرا طبقہ ہے اہل ایمان کا، اور جب یہ تیسرا طبقہ اہل ایمان کا صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن صحابہ کرام کی پیروی کے ساتھ احسان کی شرط ہے، خلوص کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین پر جب عمل کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صحابہ کرام کو نکال کے دین پہ عمل کر سکیں، نہیں، بلکہ ہمارے اور نبی کے درمیان جو واسطہ ہیں وہ صحابہ ہی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو صحابہ سے لے کر، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو صحابہ سے لے کر، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو مسائل صحابہ سے پہنچے ہیں۔ گویا دین کے کسی شعبہ پر بھی جب امت عمل کرتی ہے، امت اور نبوت کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کا ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کے بغیر نبی تک نہیں پہنچ سکتے، نبی کا دین ان کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نبوت اور امت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں، ادھر سے ادھر فیض جو آیا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے آیا ہے، تو ان کو نکال تو نہیں سکتے، پیروی تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اگر احسان کے ساتھ کرو گے، خلوص کے ساتھ کرو گے، ان کے ممنون رہو گے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے تو اللہ راضی ہے ہی ہے، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا حق ہے کہ صحابہ کرام کے لیے دعائے خیر کی جائے، دعائے استغفار کی جائے، یہ ان کا حق بھی ہے اور ہمارے ایمان کی شرط بھی ہے، ہمارے ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ صحابہ کرام کے حقوق میں سے ایک حق ہے ان کے مقامات کو تسلیم کرنا، صحابہ کرام کے رتبے کو تسلیم کرنا، مقامات کو تسلیم کرنا۔ صحابہ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ پوری انسانیت میں افضل نفوس انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ انبیاء کے بعد انسانوں میں افضل اور اعلیٰ طبقے کا نام صحابہ کرام ہے۔ اللہ نے نبوت کا انتخاب بھی خود فرمایا ہے، صحابہ کرام کا انتخاب بھی خود کیا ہے۔ صحابہ بنے نہیں ہیں، چنے گئے، وہ آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، عطا کیے گئے ہیں۔ وگرنہ آپ دیکھیے قبیلہ قریش میں افراد کی کمی نہیں تھی، پھر قبیلہ قریش کی ایک بڑی شاخ بنو ہاشم ہے، اس میں بھی افراد کی کمی نہیں تھی، نبی کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے قریب بھی رہتے تھے، مگر جو اللہ کے نبی کی صحبت، معیت، نصرت اور رفاقت کے قابل نہیں تھا، چچا بھی تھا، پاس بھی رہتا تھا، ہمدرد بھی تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اللہ نے اس کو سرفراز نہیں کیا، نبی کا صحابی نہیں بنا، اور جو اس لائق تھا، قابل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے تقاضے پورے کر سکتا تھا، وہ سرحد کے پار بھی بیٹھا تھا تو اللہ نے نبی کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرت سلمان کا آپ سارا واقعہ قبول اسلام کا پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کیسے اور کس طرح اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ فارس سے اللہ نے حضور کی خدمت میں پہنچایا، بلال کو حبشہ سے نبی کے قدموں میں بٹھایا، صہیب کو روم سے پہنچایا، کوئی کہیں سے، علاقے مختلف، زبانیں مختلف، تہذیب و تمدن مختلف، ثقافت و روایات مختلف، شعبہ جات مختلف، نفسیات مختلف، لیکن جہاں جہاں لیاقت پائی جاتی تھی اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، ہم فقط ظاہر دیکھتے ہیں، اس کے سامنے باطن بھی عیاں ہوتا ہے، ہم ظاہری احوال دیکھتے ہیں، اس کے سامنے حقیقتیں بھی نہیں چھپتی، تو جس میں لیاقت پائی جاتی تھی وہ سرحد پار بھی بیٹھا ہو تو اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا دیا، اور نبی کے قبیلے کا ہے، پھر شاخ قریش کا ہے، رشتہ دار بھی ہے، عزیز و اقارب میں آتا ہے، اللہ کے نبی کو ایمان کی فکر بھی ہے، نبی نے جد و جہد بھی کی، نبی نے محنت اور کوشش بھی کی، مگر جو احوال اللہ جانتے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ نے اگر لیاقت اس میں نہیں دیکھی، لیاقت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی توفیق نہیں دی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے صحابی بنتا نہیں ہے، اسے رب چنتا ہے، وہ آئے نہیں بھیجے گئے، آئے نہیں لائے گئے، جس میں لیاقت تھی الزمہم کلمۃ التقوی کانوا احق بہا واہلھا، جس میں اہلیت تھی وہ جہاں بھی تھا خدمت میں پہنچا دیا، اہلیت نہیں تھی قریب تھا تو اللہ نے دور کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا ان کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، وہ محفوظ ہیں، ان سے خطا بھی ہوئی تو اللہ کی حکمت کے تحت ہوئی، مشیت کے تحت ہوئی۔ ہماری جو خطائیں ہیں وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوئی ہیں، ہوتی ہیں، اور صحابہ کی خطاؤں کو اللہ نے شریعت کی ادائیں بنایا ہے، ان کی خطائیں رحمت کی گھٹائیں ہیں، ان کی خطائیں امت سے وفائیں ہیں، ان کی خطا میں بھی امت کے لیے سہولت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، ان کے مقام کو تسلیم کرنا یہ ان کا حق ہے۔ میں اور آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، حضور کا ایک صحابی دعوے دار ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کیونکہ سند موجود ہے، وہ محفوظ ہیں، مغفور ہیں، عند اللہ مقبول ہیں۔ ہمارے ایمانوں کے لیے سیمپل ان کا ایمان ہے، ہمارے اعمال کے لیے سیمپل ان کے اعمال ہیں، اللہ کے نبی کے اعمال میں نبی کی خصوصیات بھی ہیں، اللہ کے نبی کی تبعیات بھی ہیں، اللہ کے نبی سے عوارض کے تحت وجود میں آنے والے افعال بھی ہیں، نیند کے عارضہ کی وجہ سے، بھول کے عارضہ کی وجہ سے، مرض کے عارضہ کی وجہ سے۔ اب یہ افعال وہ نہیں ہیں جن کی امت اقتدا کرے، امت کن افعال نبوت کی اقتدا کرتی ہے؟ جو صحابہ کی عملی زندگی سے گزرتے ہیں، جنہیں صحابہ کرام اپناتے ہیں۔ جنہیں صحابہ کرام نہیں اپناتے وہ نبوت تک محدود اور مخصوص ہو جاتے ہیں، جو نبوت سے چل کے صحابیت تک آتے ہیں وہ پوری امت کے لیے شریعت بن جاتے ہیں۔ وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، ہم 4 سے اوپر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ صحابہ 4 تک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انی رسول اللہ بھی پڑھا ہے، مگر ہم محمد الرسول اللہ پڑھیں گے اس لیے کہ صحابہ نے محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی پہ تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، کیونکہ صحابہ پہ تہجد کی نماز فرض نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، ہمارا ٹوٹتا ہے، کیونکہ صحابہ کا سونے سے وضو ٹوٹتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ شخصیات ہیں کہ ہمارے ایمانوں کے لیے سیمپل ان کا ایمان ہے، اور ہمارے اعمال کی بنیاد ان کے اعمال پہ ہے۔ نبی کے اعمال، نبی کے افعال، نبی کی زندگی، نبی کی حیات صحابہ کرام کی ذوات کے سامنے آتی ہے، صحابہ کرام کی
اعمال کی چھاننی جب چلتی ہے، نبوت کے اعمال اس میں ہوتے ہیں، جو اوپر رہ جاتے ہیں محض نبوت کے لیے ہوتے ہیں، جو نیچے نکل آتے ہیں وہ پوری امت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کا مقام یہ ہے کہ ان کے بغیر ہم نبی کی سنت کو نہیں پا سکتے، ان کے بغیر نبی کی شریعت کو نہیں پا سکتے، ان کے بغیر ہم تک نبی کی ادائیں نہیں پہنچ سکتی، ان کے بغیر ہم تک نبی کے احوال نہیں پہنچ سکتے، ان کے بغیر نبی کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہی ہیں جن کے ذریعے نبی کا پورا دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو صحابہ کرام کے مقامات کو تسلیم کرنا یہ بھی ان کا حق ہے، اور ایک ان کا حق ہے ان کی پیروی کرنا، ان کی پیروی کی جائے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں من کان مستنن، جو تم میں سے کسی کو مقتدا بنانا چاہے، پیشوا بنانا چاہے، کس کو بنائے؟ فرمایا فلیستن بمن قد مات، انہیں جو دنیا سے گزر چکے ہیں۔ یہ اپنے دور میں کہہ رہے ہیں جب غیر صحابہ بھی موجود تھے جنہیں تابعین کہتے ہیں۔ تو گویا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من کان مستنن، جو تم میں سے کسی کو مقتدا بنانا چاہے تو کسے مقتدا بنائے؟ فرمایا فلیستن بمن قد مات، انہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ وجہ بتائی، فرمایا فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ افراد اور اشخاص کسی بھی وقت فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، وہ فتنے سے مامون نہیں ہے، فتنے سے محفوظ نہیں ہے، کسی بھی وقت گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا زندے ان کو مقتدا بنائیں جو دنیا سے چلے گئے۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ پھر بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، کس کو مقتدا بنایا جائے؟ چلے جانے والوں میں سے کس کی پیروی کی جائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حبر الامت ہیں، نشاندہی فرماتے ہیں، فرمایا اولئک اصحاب محمد، میں اصحاب محمد کی بات کر رہا ہوں، جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ اصحاب محمد ہیں جو اس وقت رہ گئے تھے۔ فرمایا سب ان کے پیچھے چلو، اولئک اصحاب محمد۔ فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، یہ اس امت کے بہترین افراد ہیں، اس امت کے افضل نفوس ہیں، انبیاء کے بعد سب سے بلند و بالا ارفع و اعلیٰ طبقہ یہی ہے، کانوا افضل هذه الامہ۔ اور پھر مشکوٰۃ شریف میں اس روایت کے اندر 5 افضلیت کی وجوہ مذکور ہیں جو ابن مسعود نے ذکر کی۔ سب سے پہلی وجہ یہ بیان فرمائی ابرہا قلوباً، ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے، یہ دلوں کے بڑے صاف ستھرے تھے، ان کی زبانوں پر وہی آتا تھا جو ان کے دلوں میں ہوتا تھا، اور ان کے دلوں میں وہی ہوتا تھا جو ان کی زبانوں پہ آتا تھا۔ گویا دل اور زبان کے فیصلے مختلف نہیں ہوتے تھے، دل اور زبان کے احوال مختلف نہیں ہوتے تھے، ان میں یکسانیت تھی۔ گویا منافقت ان کے قریب سے نہیں گزری، دو رنگی ان کے قریب سے نہیں گزری، وہ اخلاص کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ ابرہا قلوباً، ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے، اور پاکیزہ ہوں بھی کیوں نہ، ان کے دلوں کا تزکیہ، ان کے دلوں کی صفائی حضور سرور کونین ساقی کوثر شافی معشر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ یہ افضلیت کی پہلی وجہ ہے، ابرہا قلوباً، دلوں کے پاکیزہ۔ اور پھر اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان خود لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ واجر عظیم۔ اللہ نے ان کی جسمانی صلاحیتوں کا ہی امتحان نہیں لیا، روحانی صلاحیتوں کا بھی امتحان لیا۔ اللہ نے ان کے جسموں کو ہی نہیں آزمایا، ان کی روحوں کو بھی آزمایا، باطنی صلاحیتوں کو بھی آزمایا۔ اور اللہ کہتے ہیں ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے تھے، ان کے دل اخلاص سے بھرے ہوئے ہیں، للہیت سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرہ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بلند و بالا اجر بھی ہے۔ ابرہا قلوباً، پہلی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ ابن مسعود کہتے ہیں ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے، ان کے دل صاف ستھرے تھے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اعمقھا علما، ان کا علم بڑا گہرا ہے، اتنا گہرا
کہ اللہ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو بیان کرتے ہوئے دو فرائض کا ذکر کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نمبر ایک تعلیم کتاب و حکمت، نمبر دو تزکیہ نفس، تعلیم کتاب و سنت۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی جب کتاب و سنت کی تعلیم دیتے تھے تو براہ راست لینے والے یہی تھے۔ اللہ کے نبی جب تربیت فرماتے تھے تو تربیت انہی کی فرماتے تھے۔ یہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے۔ نبوت کا علم صحابہ تک بلا واسطہ پہنچا، نبوت کا فیض صحابہ تک بلا واسطہ پہنچا، سراج منیر کا نور ان کے سینوں میں ڈائریکٹ اترا۔ ہم تک نبوت کا علم متعدد واسطوں سے پہنچا ہے۔ اب یہ حدیث کی کتابیں کھولیے، بخاری کو، مسلم کو، ترمذی کو، نسائی کو، ابن ماجہ کو، اور سند پڑھنا شروع کیجئے کہ امام بخاری سے حضور تک کتنے محدثین درمیان میں ہیں جن کے واسطہ سے اللہ کے نبی کی حدیث ہم تک پہنچی، نبی کی ادائیں ہم تک پہنچی، نبی کی تعلیمات ہم تک پہنچی، نبی کی شریعت اور نبی کی سنت ہم تک پہنچی۔ لیکن صحابہ وہ ہیں جو اپنے کانوں سے سنتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اپنی زبان سے نبی کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ تو نبوت کا علم میرے اور آپ تک متعدد واسطوں سے پہنچا ہے اور صحابہ تک بلا واسطہ پہنچا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اعمقھا علما، ان کا علم سب سے گہرا تھا، ان کا علم سب سے گہرا۔ اب دیکھیے نبی کی اگر کوئی بات ہم تک پہنچے، درمیان میں صحابی نہ ہو، وہ معتبر نہیں ہے، وہ مستند نہیں ہے۔ درمیان میں صحابی ہوگا تو معتبر ہوگی، درمیان میں صحابی ہوگا تو مستند ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کوئی محدث اور راوی ارسال کر دے، درمیان کے واسطے کا ذکر نہ کرے، الگ ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ تو صحابی کے واسطے سے پہنچے تو معتبر ہے، ان کے واسطے سے نہ پہنچے تو غیر معتبر ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یہ شان اور مرتبہ ہے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں اعمقھا علما، ان کا علم گہرا، ان کا علم گہرا، ہمارے علم کی بنیاد ان کے علم پر ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی اقلھا تکلفا، تکلف اور تصنع نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی، بناوٹ ان سے کوسوں دور رہتی تھی، ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی تھی۔ وہ نیچرل حالت میں رہتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتا اسے چھپاتے نہیں تھے، وہ شادیوں کے لیے قرضے نہیں اٹھاتے تھے، وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے دھوکہ فراڈ نہیں کرتے تھے، وہ بڑے صاف شفاف لوگ تھے۔ اقلھا تکلفا، مہمان آ گیا جو گھر میں ہے سامنے رکھ دیا، شادی بڑی شادی کر لی۔ اقلھا تکلفا، ایک چادر ہے جب میلی ہوئی تو اسے ہی دھو کے دوبارہ پہن لیا۔ تکلف اور تصنع نام کی کوئی چیز ان کے قریب سے نہیں گزرتی تھی۔ اور چوتھی افضلیت کی وجہ ابن مسعود نے ذکر کی، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے انہیں خود چنا ہے، ان کا انتخاب خود کیا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ بنے نہیں ہیں، چنے گئے ہیں، وہ آئے نہیں ہیں، بھجوائے گئے ہیں، وہ آئے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے خدمت نبوت میں پہنچائے گئے ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، معیت کے لیے، رفاقت کے لیے، نصرت کے لیے خود ان کا انتخاب کیا ہے۔ اور پانچویں وجہ بتائی ولی اقامت دینہ، دین کے کام کے لیے، دین کے احکام کے لیے، دین کے استحکام کے لیے، دین کی تمکین کے لیے، دین کی قوت اور مضبوطی کے لیے، دین کے نفاذ اور تنفیذ کے لیے جس طبقے کو اللہ نے چنا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں وہ حضور کے صحابہ کا طبقہ ہے۔ یہ پانچ افضلیت کی وجہیں ذکر کی۔ اس کے بعد ابن مسعود کہتے ہیں یہ تو محدود سی مخصوص سی فضائل کی چند قسمیں ذکر کی، فرمایا فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، باقی ان کی فضیلت کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، پہچانو۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت پہچانیے، ان کی عظمت کو جانیے۔
پھر فرمایا جب آپ ان کی عظمت کو جان چکیں گے تو ان کی اتباع آسان ہو جائے گی. واتبعوہم علی آثارہم، ان کے نقوش قدوم کی، نقش قدم کی پیروی کیجیے. واتبعوہم علی آثارہم، انہی کے ذریعے تم نبی کی سنت تک پہنچ سکتے ہو. واتبعوہم علی آثارہم، انہی کے ذریعے نبی کے اعتقادات تمہیں مل سکتے ہیں، طرز عبادات مل سکتا ہے، نبی کے اخلاقیات تم تک پہنچ سکتے ہیں، نبی کے معاملات کی حقیقت کھل سکتی ہے، نبی کے اصول تجارت سے واقف ہو سکتے ہو، اللہ کے نبی کے حسن معاشرت کو جان سکتے ہو. اس لیے واتبعوہم علی آثارہم. پھر فرمایا تمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم و سیرہم، ان کے اخلاق اور ان کی سیرت و کردار کو مضبوطی سے پکڑ لو. تمسکو، مضبوطی سے پکڑ لو. اگر تم نے ان کے اخلاق اور سیرت و کردار کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو سمجھو کامیاب ہو گئے. ان کے اخلاق و کردار کی پیروی کرو. اور پھر وجہ بتائی فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. ہدایت اور صراط مستقیم پہ ہیں. اور ہدایت کی تلاش کا اصول یہ ہے، صراط مستقیم کی وضاحت میں قرآن یہ کہتا ہے انعام یافتہ لوگوں کو تھام لو، ان کی پیروی کرو. اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے رکھ. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے صراط القرآن نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا، صراط السنہ نہیں کہا، صراط الاسلام نہیں کہا، صراط الشریعہ نہیں کہا. اس لیے کہ یہ گارنٹی کہاں سے ملے گی کہ اس نے قرآن کو جیسے سمجھا حقیقت میں بھی ویسا ہی ہے، اس نے نبی کی سنت کا جو مفہوم سمجھا حقیقت میں بھی وہی ہے، اس نے شریعت کا جو فہم لیا وہ درست ہے، اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق ہے. اس کی گارنٹی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اللہ نے معیار مقرر کیا، کچھ انسانوں کو معیار بنایا، انسانوں کے کچھ طبقات کو معیار بنایا، انسانوں کے گروہوں کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے وحی کو ویسے سمجھا جیسے وحی کو بھیجنے والے کا منشا تھا. انسان کی غرض تخلیق کو سمجھنے میں ٹھوکر نہیں کھائی، مقصد پیدائش کو سمجھنے میں خطا نہیں کی. ان کو اگر تم نے تھام لیا، ان کے نقش قدم کی پیروی کر لی تو حسن اولئک رفیقا، ان سے اچھا رفیق اور کون ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. آگے صراط مستقیم کی وضاحت کیا ہے؟ صراط القرآن نہیں، صراط السنہ نہیں، صراط الشریعہ نہیں، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کی طرف سے انعامات ہوئے، جن پر اللہ نے اپنی طرف سے احسانات فرمائے. اور یہ کون ہیں؟ یہ چار طبقے ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کا طبقہ ہے، وَالصِّدِّيقِينَ، صدیقین کا طبقہ ہے، وَالشُّہَدَاء، شہداء کا طبقہ ہے، وَالصَّالِحِينَ، اور صالحین کا طبقہ ہے. نبوت کا دروازہ حضور کی ذات گرامی پر بند ہو گیا، آپ پر قصر نبوت کی تکمیل ہوئی. حضور کے بعد قیامت برپا ہوگی، نبی کوئی پیدا نہیں ہو سکے گا، منصب نبوت پہ کوئی براجمان نہیں ہو سکے گا. نبیوں کے بعد اللہ نے تین انعام یافتہ طبقوں کا ذکر کیا، وہ تینوں جماعت صحابہ میں ملتے ہیں. نبی کے صحابہ صدیقین بھی ہیں، نبی کے صحابہ شہداء بھی ہیں، نبی کے صحابہ صالحین بھی ہیں. تو جس نے اللہ کے نبی کے صحابہ کی پیروی کر لی، اس نے صدیقین کی پیروی کر لی، اس نے صالحین کی پیروی کر لی، اس نے شہداء کی پیروی کر لی. اور جس نے ان تین طبقوں کی پیروی کر لی، ان کے واسطہ سے اس نے طبقہ انبیاء کی پیروی کر لی، ان کے واسطہ سے اس نے خاتم النبیین رحمت للعالمین کی پیروی کر لی. تو اس لیے ابن مسعود کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یہ ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. ان کے بغیر تم صراط مستقیم کو تلاش نہیں کر سکتے. اگر کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو ہم راہ راست کہاں سے تلاش کریں گے؟ حضور کے صحابہ سے. دیکھو بھئی صحابہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، صحابہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر آج بھی امت اس مرحلہ پر آ جائے
اس مقام پر آ جائے تو اتحاد کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کا 8واں حق کیا ہے؟ ان کا دفاع کرنا، اسلام میں ان کی آئینی حیثیت کو واضح کرنا، اسلام میں ان کی حقیقی پوزیشن کا اظہار کرنا، ان کے بارے میں اگر کسی کے شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ کرنا، ذہنوں کو صاف کرنا اور ان کا تحفظ کرنا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا 8واں حق ہے۔ اور صحابہ کا دفاع، ان کا تحفظ نبی کا ہے، نبی کے دین کا ہے، نبی کی شریعت کا ہے، نبی کی سنت کا ہے۔ اس لیے یہ صحابہ کرام کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ 8 حقوق کا میں نے تذکرہ کیا، اللہ تعالی ہم سب کو ادائیگی کی توفیق بخشے۔